شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ مرنے کے بعد پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کافر اور مومن میں فرق کرنے والی ہے۔ نماز اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز سے ہمیں دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو بلکہ کہا کہ نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہمیشہ ہی پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام احکامات اللہ نے نازل کرنے کے لیے حضرت جبرائیل کو آسمان سے دنیا میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، مگر نماز اللہ کا ایسا خاص تحفہ ہے کہ جسے دینے کے لیے اللہ نے خود اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا سے آسمان پر بلایا اور پھر نماز کا تحفہ دیا۔ اعلان نبوت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ عبادت میں بے حد مشغول رہتے، حتیٰ کہ 3 دن تک غار حرا میں گزر جاتے تھے۔ آپ اکثر رات کے وقت نفلی عبادت میں اتنا مشغول ہو جاتے کہ رات سے صبح صادق طلوع ہو جاتی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مصروف رہتے۔ اسلام کی ابتدائی دور میں صرف صبح و شام کی نمازیں فرض ہوئیں، لیکن آپ تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قبل مسلمان کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے آپ اور آپ کے اہل بیت چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اعلانیہ نماز ادا کرنا شروع کی۔ معراج شریف کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا، پھر آپ نے 5 نمازوں کی ایسی پابندی کروائی جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے اور کہا، اے عائشہ مجھے آج تنہا چھوڑ دو تاکہ میں اپنے خالق و مالک کی عبادت میں مصروف رہ سکوں۔ اس کے بعد حضور اکرم جائے نماز پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبی رحمت للعالمین عبادت میں مصروف تھے اور آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے داڑھی مبارک، کپڑے اور حتیٰ کہ جائے نماز تک تر ہو چکی تھی، اور ابھی یہ عمل جاری تھا کہ مؤذن رسول نے فجر کی اذان بلند کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ نے نبی رحمت للعالمین سے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ کیا میں عبادت کر کے اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آئیے اب اس سوال پر روشنی ڈالتے ہیں کہ نماز ادا کرتے وقت ہمیں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا نہیں۔ علماء کرام نماز میں آنکھوں کو بند کرنا مکروہ قرار دیتے ہیں، یعنی بلا وجہ نماز ادا کرتے ہوئے ہمیں اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ نماز میں حالت قیام میں سجدہ کی جگہ کو دیکھنا منسون و سنت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث 550 میں حضرت انس بن الگ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اس امر سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث جو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ایک دھاری دار چادر پر نماز ادا کی، پھر فرمایا اس چادر کے نقش و نگار نے مجھے
غافل کر دیا، اسے لے جاؤ، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے اس کی بجائے سادی چادر مانگ لاؤ۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نقش و نگار والے جائے نماز پر نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نقش و نگار کی وجہ سے انسان کا دماغ نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ امام طبرانی حضرت ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو وہ اپنی آنکھوں کو بند نہ کرے۔ علماء کرام نے نماز کے دوران آنکھوں کو بند کرنے کے عمل کو یہودیوں کا فعل قرار دیا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دے دیا گیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو نماز کے دوران اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے۔ علامہ ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ اگر آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا خشوع میں مقل نہیں ہے تو آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا افضل ہے، اور اگر قبلہ کی جانب سامنے زینت و زیبائش کی وجہ سے نماز کا خشوع و خضوع متاثر ہو رہا ہو تو آنکھیں بند کرنا قطعاً مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی حالت میں جائز و مستحب ہے۔ مندرجہ بالا احادیث و روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ حالت نماز میں قیام کے وقت ہمیں اپنی نظریں سجدہ کی جگہ پر معظم کرنی چاہیے، اور اگر کسی عذر یا تکلیف کی وجہ سے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو دوران نماز آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز شریعت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔